حامدا و مسلما و مسلما اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ زبیر رضا امجدی بہت خبیث الفطرت، بد باطن، بد زبان، بے لگام، گالی باز انسان ہے۔ اعلیٰ حضرت مخرب دین و ملت احمد رضا خان صاحب کا پیروکار ہے، اور اعلیٰ حضرت کو تو دنیا جانتی ہے ان کی کتابوں کی روشنی میں کہ وہ کتنا بڑا گالی باز، مکار، دجال، کذاب، مفتری تھا۔ وہ کسی اور کے کندھے پر بندوق رکھ کر کے گولی چلانا خوب جانتا تھا۔ اس نے نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو چھوڑا، نہ اولیاء اللہ کو چھوڑا۔ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس کے نزدیک دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا سوائے اس کے اور اس کے ماننے والوں کے، پیروکاروں کے۔ تو بس میں یہ کہوں گا کہ یہ تکفیری مشین گن کی نوک ہر ایک کی طرف کر کے بہت تیز گولہ باری کرتا تھا، اور سب کو نار جہنم کا ایندھن بناتا تھا، جس کی لپیٹ میں خود بھی آیا اور اس کا باپ بھی آیا، اور کفر سے کوئی اس کو بچا نہ پایا اور نہ بچا سکے گا، کیونکہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ مالک خلیہ کا گویا وہ مریض ہو گیا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پہلے اس نے کیا کہا ہے اور بعد میں اس نے کیا کہا ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں زبیر رضا امجدی کے جواب میں، چونکہ وہ اتنا گالیاں دے رہا ہے، اتنا بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے، کہ میں نے سوچا کہ ذرا سا میں بھی اس کے کالے حضرت کے کالے کرتوت اور اس کی اللہ تعالیٰ کی شان میں، انبیاء کی شان میں، صحابہ کی شان میں، امہات المؤمنین کی شان میں، اور علماء اور مشائخ کی شان میں جو عظیم عظیم گستاخیاں ہیں، میں اسے دکھاؤں۔ تو آئیے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت یہ اپنے ہی فتوے کی روشنی میں کافر ٹھہرا۔ اس ویڈیو میں بھی میں وہی بتانے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ایسا شخص کافر و مرتد جہنمی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرے اور اس کی ذات پاک کے لیے کوئی عیب یا نقص ثابت کرے۔ لیکن یاد رہے کہ رضا خانی مذہب میں، کالے حضرت کے دین و مذہب میں، ایسا شخص مسلمان سمجھا جاتا ہے، اس کو کافر کہنا خلاف احتیاط ٹھہرتا ہے۔ وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا جو اس کو کافر کہے گا۔ چنانچہ یہ جو بانی رضا خانیت احمد رضا خان صاحب مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوكب شہابیہ کے صفحہ 11 پر لکھتے ہیں، یہ پرانا نسخہ ہے، کہ اس نے یہاں اللہ سبحانہ کے علم کو لازم و ضروری نہ جانا اور معاذ اللہ اس کا جہل ممکن مانا۔ نیز اسی کتاب کے صفحہ 14 پر لکھتے ہیں، یہاں صاف اقرار کر دیا کہ اللہ عز و جل کی بات واقع میں جھوٹ ہو جانے میں تو حرج نہیں۔ پھر اسی کے صفحہ 15 پر لکھتے ہیں کہ اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے وہ سب خدائے پاک کی ذات پر بھی روا ہے، جس میں کھانا، پینا، سونا، پاخانہ پھرنا، پیشاب کرنا، جلنا، ڈوبنا، مرنا، سب کچھ داخل ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 16 پر لکھتے ہیں کہ اس قول میں صاف بتایا کہ جن چیزوں کی نفی سے اللہ تعالیٰ کی مدح کی جاتی ہے وہ سب باتیں اللہ عز و جل کے لیے ہو سکتی ہیں، ورنہ تعریف نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے سونا، اونگنا، بہکنا، جورو، بیٹا، بندوں سے ڈرنا وغیرہ وغیرہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ روا ہے۔ سامعین کرام، مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے
مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان عبارتوں کو منسوب کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ اگر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارتیں لکھی ہیں اور ایسا عقیدہ ان کا تھا تو یہ تمام کی تمام عبارتیں کفریہ ہیں یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے جتنی گندی گالی ہو سکتی تھی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دی ہے۔ حالانکہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں، کسی رسالے میں اس طرح کی کوئی بات، اس طرح کے کوئی جملے، اس طرح کی کوئی گالی ملتی ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پیٹ کی غلاظت منہ کے راستے نکالی ہے اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان عبارات کی روشنی میں، اگر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارتیں ہوں، یہ گستاخیاں ہوں، تو بتائیے اتنے عظیم جرائم کے مرتکب ہونے کے باوجود وہ مسلمان رہیں گے، مومن رہیں گے، ان کا ایمان سلامت رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت اتنے غلیظ عقائد و نظریات اور ملعون کلمات، ناپاک جملے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھ رہے ہیں، ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور پھر اپنی کتاب تمہید ایمان کے صفحہ 43 پر انہی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ تمام عقائد و نظریات ان کے گندے الفاظ، جملے گندے ان کی طرف منسوب کیے، کفریہ کلمات منسوب کیے، پھر بھی کے متعلق لکھتے کیا ہیں؟ ان سب کے باوجود لکھتے ہیں اور امام الطائفہ یعنی اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ تو اتنے غلیظ جملے، اتنی ملعون اور ناپاک عبارتیں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس نے منسوب کیا، اور منسوب کرنے کے باوجود کیا کہتا ہے کہ میں ان کے کفر کی بات نہیں کرتا، کفر کا قائل نہیں ہوتا، کفر کا حکم نہیں کرتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ تو کافر نہیں کہا نا؟ آگے مزید دیکھیے اسی کتاب تمہید ایمان حضرت کیا لکھتا ہے، سنیے۔ لکھتا ہے کہ علماء محتاطین انہیں یعنی اسماعیل دہلوی کو کافر نہ کہیں۔ اتنے غلیظ گندے ناپاک اور ملعون عقائد و نظریات رکھنے والے کو کیا کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت کہ علماء محتاطین انہیں یعنی اسماعیل دہلوی کو کافر نہ کہیں۔ مزید آگے کیا لکھتا ہے؟ یہی جواب ہے، هو الجواب وفیہ الصواب وبہ یفتیٰ وعلیہ الفتویٰ هو المذہب وعلیہ الاعتماد وفیہ السلامہ وفیہ السداد وغیرہ لکھتا ہے۔ الغرض خان صاحب کی یہ دونوں عبارتیں آپ ملائیے گا دونوں کتابوں کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی شان میں کتنوں ہی ناپاک اور گندے جملے کوئی لکھ دے اور کہہ دے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق کتنا ہی غلط عقیدہ رکھے، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو کافر اور مرتد نہ کہا جائے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ مذہب اسلام نہیں ہے، یہ کالے حضرت کا مذہب ہو سکتا ہے، کالے حضرت کا دین ہو سکتا ہے، جیسا کہ وصایا شریف کے اندر اس نے جو دین ہماری کتابوں اور رسائل سے ظاہر و باہر ہے اس نے بتایا ہے، گویا یہ اس کا کوئی نیا دین ہے اور صحیح بھی ہے کہ ایسے کفریہ عقائد و نظریات رکھنے والے کو وہ مسلمان مانتا ہے، کافر نہیں کہتا ہے۔ اب ذرا سا مزید آئیے، میں بتاتا ہوں کہ اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا تو اس کے اوپر کفر کیسے لوٹا، کالے حضرت کے اوپر کفر کیسے لوٹا، بقلم خود بزبان خود۔ سنیے احمد رضا خان صاحب خود وہ کیا کہتے ہیں جلد نمبر 15 کے اندر فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالی کی ایسی شان بیان کرے جو اس کے لائق نہیں یا اسے جہل یا عجز یا کسی نقص بات کی طرف نسبت کرے تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کیا ہے، کافر ہے۔
اب یہ بات میں نے آپ کے سامنے بطور مقدمہ اور بطور تمہید کے نقل کر دی ہے کہ کسی کو کسی سے کچھ بات کہنی رہتی ہے، اپنا دل ٹھنڈا کرنا رہتا ہے، تو وہ فحش گالیاں دیتا ہے کہ فلاں نے تم کو ایسی ایسی بات کہی ہے، تاکہ اپنی بات بھی ہو جائے اور اپنے اوپر الزام بھی نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ جو دو خداؤں کا تصور کرے یا دو خدا مانے، وہ شخص کافر اور مشرک ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو اللہ رب العزت کی شان میں عجز کی بات یا جہل کی بات یا کوئی نقص کی بات کرے تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ خود احمد رضا کا فتویٰ ہے۔ ایک پانچویں بات اور نقل کر دیتا ہوں، چوتھی بات اور نقل کر دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے تبیان القرآن غلام رسول سعیدی کی، اس میں لکھا ہوا علامہ غلام رسول سعیدی، اس کا صفحہ نمبر 495 ہے، 95۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام کفر ہے۔ توہین آمیز ایسا کلام جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین ہوتی یا اللہ کی توہین ہوتی ہے، ایسے کلام کا استعمال کرنا یہ کفر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی ہتک آمیز جملہ، خواہ بطریق الزام کہا جائے یا بطریق عقیدہ، ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور کفر ہے، اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا قائل بھی موجب قتل ہے اور ایسا کہنے والا بھی کافر ہے، اور چاہے الزامن یہ بات کہے یا عقیدتاً یہ بات کہے، ہر طرح سے ایسا شخص کیا ہوگا؟ موجب قتل ہوگا اور کافر ہوگا۔ غلام رسول سعیدی کہتا ہے کہ الزامن بھی اللہ رب العزت کے متعلق توہین آمیز جملہ کہنا یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسا شخص کافر ہے، اور یہاں تک کہا کہ موجب قتل ہے، ایسے شخص پر قتل کرنا واجب ہے۔ یہ غلام رسول سعیدی کا فتویٰ ہے جو تبیان القرآن کے اندر ہم نے موجود ہے۔ اس لیے یہ اس کو چاہیے کہ وہ جو کفر کا فتویٰ دیوبندیوں پر لگا رہا ہے، وہ کفر کا فتویٰ تو خود تیرے گلی کی ہڈی بن گیا، اعلیٰ حضرت خود اس کی دلدل میں پھنس گیا اور وہ خود کافر ہو گیا ہے۔ اور یہ تو اچھا طریقہ ڈھونڈ رکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ خوب گالیاں بھی دیں، اللہ کی شان میں خوب بدتمیزیاں بھی کی، اور اللہ کی شان میں خوب توہین آمیز جملے اور نازیبہ کلمات بھی استعمال کیے، اپنا دل بھی ٹھنڈا کر لیا اور دوسروں کو گالی بھی دے لی۔ اور اب اپنے گھر کی گواہی لے لو، اس بریلوی عالم کو سن لو، یہ بھی بہت نالا ہے اعلی حضرت اور کالے حضرت کے کرتوت سے اور اس کے کفری فتاوے سے۔ ذرا سنو۔ آپ کے ساتھ ہے تو پھر اس کا ہم کیا کہیں گے؟ جلد نمبر 15 کے اندر رسالہ ہے الکوكب الشہابیہ، یہ رسالہ جی بالکل ہوگا۔ یہ رسالہ صراط مستقیم کتاب اور تقویۃ الایمان کتاب، اس کی عبارات کے اوپر یہ پورا رسالہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر وہ تمام کفری عبارات، گستاخی والی عبارات انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ یہ رسالہ آپ نے پورا پڑھا ہوگا پہلے بھی زندگی کے اندر، ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ جب پورا رسالہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر ان عبارتوں کو، تقویۃ الایمان کی، صراط مستقیم کی، گستاخی ہے گستاخی ہے گستاخی ہے، میں صرف آپ کو آخری صفحہ کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ کے ذرا مجھے دکھا دیجیے تاکہ آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو۔ اور یہ مہر بھی لگی ہوئی، اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ جو پیراگراف ہے اس کو ذرا جلدی سے ریڈ کر دیجیے، یہ اسی رسالے کا آخری صفحہ ہے۔ یہ آپ تنبیہ نبی کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی۔ یہ حکم فقہی متعلق بھی کلمات صفی تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بے حد برکتیں ہمارے علماء کرام، علماء اسلام، معظمین، کلمہ خیر الانام علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام پر کہ یہ کچھ دیکھتے ہیں وہ کچھ سخت و شدید ایذائیں پاتے ہیں۔ اس طائفہ تالفہ کے پیر و پیروں سے ناحق ناروا بات پر سچے مسلمانوں خالص سنیوں کی نسبت حکم کفر و شرک سنتے، ایسی ناپاک و غلیظ گالیاں کھاتے ہیں، بائیں ہما نہ شدت غضب دامن احتیاط ان کے ہاتھ سے چھڑاتی، نہ ان نالائق و لا یعنی خباثتوں پر قوت انتقام حرکت میں آتی ہے۔ وہ اب تک یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے۔ جی، اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات، اور قائل کو کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے، جب تک ضعیف سا ضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ فقیر غفر اللہ تعالی نے اس مبحث کا آخر رسالہ سبحان الصبح میں کیا، اور وہاں بھی آ کے اس امام و طائفہ پر صرف ایک مسئلہ امکان قسم میں 78 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دیا، کفر سے کف لسان ہی کیا۔ ٹھیک ہو گیا، بس اتنا بہت ہے۔ سر کیا سمجھے آپ یہ آخری جو تنبیہ ذکر کی گئی ہے؟ اس میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ لزوم اور التزام کا فرق رکھیں گے۔ بات ہے جو وہ فتویٰ دے رہے ہیں، وہ قائل کو کافر نہیں بول رہے ہیں، صراط مستقیم کی عبارتیں ہیں، تقویۃ الایمان کی عبارتیں ہیں اسی رسالے کے اندر، پوری عبارتیں لکھ کر فلاں بھائی کفر بکا، فلاں کفر بکا،
سر کہنے کا مقصد یہ وہ جزوی جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں، جس جزوی کے اندر لکھا ہوا ہے صراط مستقیم کا مصنف، تقویۃ الایمان کا مصنف، اس کے کفر میں جس نے شک کیا وہ کافر ہے، اگر اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہے، تو سر اس پہ لزوم کا فتویٰ دے کے کیا مطلب ہے؟ لزوم مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قائل کو کافر نہیں بولا، قول کی بات چل رہی ہے۔ تو جب اس رسالے میں آخر کے اندر وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان صراط مستقیم کا مصنف ہو، تقویۃ الایمان، لزوم کفر کی بات کر رہے ہیں، قائل کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ پہلے مجھے تو آپ ذرا کنونس کر دیں نا سر۔ لیکن حسام الحرمین والی اس عبارت سے ہم کس نتیجے پہ پہنچیں؟ وہ عبارت بتائیں کون سی عبارت ہے؟ من شک فی عذابی، یہ عبارت ٹینشن دیتی ہے، من شک فی عذابی و کفری فقط کفر۔ سر اب ایک اور حوالہ آپ لے لیجئے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جلد نمبر 14 نکالیں اور صفحہ نمبر 295۔ یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہوتے نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے۔ اب 295 کے اندر انہوں نے کچھ عبارتیں لکھی ہیں کہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق، عمر، ان کی خلافت کا انکار کر دیں، ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور اس کے نیچے بھی لکھا اور کافر بھی کیسے ہیں؟ من شک فی عذابی و کفری فقط کفر، کہ جو شک کرے گا وہ بھی کافر۔ سر یہ عبارت ذرا پڑھ کے بتائیے گا آپ، یہ عبارت، یہ چند بس یہ پڑھ لیجئے، باقی میں حوالے دے رہا ہوں، گھر پہ آرام سے تسلی سے، ان پہ رسالہ بھی ہے ان کا پورا موجود فتاوی رضویہ کے اندر۔ یہ چند جزیات ڈالی ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیجئے اوپر سے۔ صفحہ نمبر 295 سے ابتدا ہو رہی ہے، ایدن صفحہ 93۔ ومنها انہم یسبون الشیخین سود اللہ وجوہہم فی الدارین، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں انہیں ذلیل فرمائے۔ ٹھیک سر، ٹرانسلیشن پڑھ دیں عربی چاہے نہ پڑھیں۔ اگلی کے اندر کہہ رہا ہے ان مذکورہ چیزوں میں سے جس میں ایک پائی جائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظوں پہ غور کیجئے گا اور دماغ میں بٹھائیے گا۔ تیسرے نمبر پھر 93 میں پھر کہتے ہیں کہ شیخین کو گالیاں دینا ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا ہے۔ صدر الشہید نے فرمایا جس نے حضرات شیخین کو گالی دی یا ان پر لعنت کی وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی توبہ اور اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ عبارت پہ چلیں۔ تمام ادوار کے علماء کا اتفاق ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ رک جائے ابھی، یہ آپ کوئی تفصیل سے پڑھ لیجئے گا۔ سر ادھر غور کیجئے گا، میں غلط اگر بول رہا ہوں، شیخین کریمین کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو جو گالی دے کافر، جو گالی دے کافر۔ اور کون سا کافر؟ عبارت وہی لکھی ہے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقط کفر۔ سر اب غور کیجئے گا، جو صدیق اکبر کو گالی دے کافر اور جو ان کو مومن ہی نہ مانے، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بدرجہ اولا، بدرجہ اولا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ عبارت پہ غور کر لو، انہوں نے جو پورا رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ہے، جو خلافت کا بھی انکار کر دیں وہ بھی کافر۔ یہ رسالہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اسپیشلی میں آپ کو وہ جزئی پڑھا رہا ہوں کہ ان عبارتوں کے اوپر انہوں نے لکھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر۔ سر اب میں آپ کو ایک چیز اور پڑھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے جد الممتاز، میری لکھی ہوئی نہیں ہے، احمد رضا خان صاحب کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے، حاشیہ ہے فتاوی شامی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ایک حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، اور حاشیہ یہ لکھا، عبارت آ رہی ہے متن کی، وَيَنبَغِي تَقْيِيدُ الْكُفْرِ بِإِنْكَارِ الْخِلَافَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شُبْهَةٍ، کہہ رہے ہیں خلافت کے انکار پر کفر اس وقت جائے گا اگر کسی شبے کی بنیاد پر نہ ہو۔ شبے کی بنیاد پر کسی نے انکار کیا پھر کفر نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے احمد رضا خان صاحب کی یہ عبارت ہے 3 لائنوں کی، یہ آپ ذرا مجھے پڑھ کے بتا دیجیے گا۔ اور صفحہ 196 جی، اللہ حضرت یہاں سے فرماتے ہیں اقول الذی یظہر للعبد الضعیف ان الصحبۃ لہا معنیان، کہ بے شک جو صحبت ہوتی ہے اس کے 2 معنی ہیں یا وہ 2 معنوں کا احتمال رکھتی ہے۔ لغوی کا غلط ہے، وہ الرفاقۃ، اور وہ رفاقت ہے، سنگت ہے۔ وہ اصطلاحی، اور ایک اصطلاحی معنی رکھتی ہے، وہ کون مسلم لقی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلما ودام علی الاسلام، کہ کسی کم اس حالت کے اندر ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام سے ملنا کہ وہ مسلمان رہا اور اسی حالت اسلام پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ وَالثَّابِتُ الْمَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً هُوَ الْأَوَّلُ، اور جو ثابت معلوم ہے احکام دین میں سے باعتبار ضرورت کے وہ وہی پہلی ہے، پہلی لوگوں بھی مانا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي إِنْكَارِهِ تَكْذِيبُ النَّصِّ الْمَذْكُورِ، اور اس کے انکار کی صورت میں نص کا انکار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اما ثانی، بہرحال جو دوسری ہے، فلا شک کا، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ان رفضۃ الاخبثین ینکرونہ، کہ جو فرقہ رافضہ ہے جس کے لیے انہوں نے اخبث کا بھی لفظ استعمال کیا، وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ وَيَتَمَسَّكُونَ فِيهِ بِشُبْهَةٍ بَاطِلَةٍ، اور وہ تمسک کرتا ہے، دلیل پکڑتا ہے اس میں ایک شبہ باطلہ سے، تخرجہم عن الاکفار، وہ ایسا شبہ باطلہ ہے جو ان کو کافر تو نہیں کرتا،
वतुदखिलुहुम फी अज़ाबिन नार, लेकिन उनको जहन्नम का मुस्तहिक जरूर बना देता। सर अब बोलिए ज़रा थोड़ा सा गौर करें। अब जो दो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, नंबर 1 इधर देखिएगा, फतावा रज़विया की इबारत यह है कि अगर कोई इनको मोमिन ना समझे या इनको गालम गलोच कर दे, खिलाफत का इनकार कर दे, वो काफिर है। ठीक है। नंबर 2, कैसा काफिर है? मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र, ठीक है, कि इनके काफिर होने में शक भी किया तो वो खुद काफिर हो गया। ओके। जिद्दुल मुमतार में खुद क्या जिक्र कर रहे हैं कि वो अगरचे बातिल ही सही, शुबहात की बुनियाद पर आपको मोमिन नहीं समझ रहे, इन शुबहात की बुनियाद पर ये काफिर तो नहीं हो जाते लेकिन जहन्नम की सजा के मुस्तहिक जरूर हो रहे हैं। सर मुझे बताए काफिर कौन हो रहा है? अगर मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र इबारत को ये समझ लेना तो फिर तो काफिर ये खुद हो गए। बिल्कुल, क्योंकि कुफ्र लौटता है। सिंपल सी बात है, हम इबारतों को उसके महल पे नहीं रख रहे। सर मेरा ये कहना है, एक बात और करूं, वो जिल्द 5 के अंदर एक जुज़ी ज़हन में है, सफ़ा 101 पे, कि ज़रूरियात दीन के सिवा किसी शय का इनकार कुफ्र नहीं, चाहे साबित बिल कवाते हो कि इंदा तहकीक इंसान को इस्लाम से खारिज नहीं करता। फिर इसको कहाँ बिठाएंगे? वही जिक्र आपसे कर रहा हूँ कि जो ज़रूरियात दीन का इनकार कर दिया जाए, ओपनली इस्लाम से खिलाफ कर दिया, ऐसी चीज़ें, भाई किसी की इबारत है आपको गुस्ताखाना लग रही है, किसी की इबारत के अंदर आपको अल्फाज अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन कायल कह रहा है कि भाई मैंने तो कोई गुस्ताखी नहीं की है, ये मसले लुजूमी कुफर की बहस के होते हैं। दोबारा गौर कीजिएगा, हुसामुल हरमैन की आपने इबारत मुझे बताई कि ये सिराते मुस्तकीम का मुसन्निफ, तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ ऐसा काफिर है कि जिसने कुफर में शक किया वो काफिर। मैंने आपको रिसाला पढ़ा दिया, इन्हीं का तहकीकी रिसाला सिराते मुस्तकीम तक़वियतुल ईमान किताब के ऊपर, आखिर में लिखते हैं कि मैं इनको काफिर नहीं बोल रहा। सर अगर मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही से मुराद वही है जो आप लेते हो, तो काफिर कौन हुआ? ये खुद हो गए। भाई खुद तो कह रहे हैं ना लुज़ूमी कुफर की बात में, इल्तिज़ामी कुफर की बात नहीं कर रहा, मैं कायल को काफिर नहीं बोल रहा। दूसरी मिसाल मैंने आपको दी कि खिलाफत सिद्दीक़ अकबर का इनकार कर दो काफिर, अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान का इनकार कर दो काफिर, उनको गालियां देना कुफर। और कैसा काफिर? वही जुज़ी लेकर आए कि मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र। लेकिन खुद जिद्दुल मुमतार में क्या लिख के जा रहे हैं कि राफिज़ा आपको मोमिन नहीं, काफिर नहीं होंगे, वो काफिर नहीं मुस्तहिक के नार जरूर है। काफिर हो कौन रहा है? मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही इबारत के मुताबिक तो ये खुद काफिर हो गए। अगर हम ये जो मुझे कायल किया गया ना उस वक्त, कायल नहीं मतलब जो मुझे दलाइल दिए गए, उनमें से एक दलील मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको पलट के जवाब मिलेगा कि हुसामुल हरमैन बात का रिसाला है, ये पहले का है। मुमकिन है हुसामुल हरमैन के बाद ये कायल को भी काफिर बोल देते हो उस फतवे के मुताबिक। तो मैंने यही जिक्र किया, इसका मतलब है ये जो पिछले 12-14 सालों से इन्होंने कायल को काफिर नहीं बोला था, ये बातें तो वही हैं, गुस्ताखियां भी वही हैं, और सरी गुस्ताखी। इसका मतलब ये जो 12 सालों में इन्होंने रियायत दी थी शक करके, तो 12 साल से ये खुद काफिर थे। इसका जवाब मुझे बहरहाल अभी तक नहीं मिला।